بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں غلام مرتضیٰ صادق۔ آپ دیکھ رہے ہیں تھال ٹائمز نیٹ ورک۔ بکر میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے حلف اٹھانے کے بعد سے لے کر آج دوپہر 4 بجے تک کابینہ کی تشکیل تک، بلکہ کابینہ کے حلف اٹھانے تک جو ہے وہ وزارتوں کے حوالے سے بکر کے دو بڑے سیاسی گروپوں جس میں عوامی خدمت محاذ اور عوامی نوانی محاذ کے جو کارکنان ہیں، ان کی جانب سے جو ہے وزارتوں کے حوالے سے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ایک طوفان سا برپا کیا گیا تھا، اور دونوں گروپوں چھینا گروپ کی جانب سے جو ہے وہ بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ غضنفر عباس چھینا جو ہیں وہ صوبائی وزیر کا حلف اٹھائیں گے، جبکہ دوسری طرف نوانی عوامی محاذ کے کارکنان جو تھے وہ بڑے پر امید تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ آئی پی پی کا پارلیمانی لیڈر ہی رہیں گے، اور ان کو جو ہے پہلے مرحلہ میں تو خاص طور پر جو ہے وہ پنجاب کابینہ کا حصہ نہیں بنایا جائے گا، مگر اس کے باوجود چھینا گروپ کی جانب سے جو ہے وہ مسلسل دعوے کیے جا رہے تھے۔ غضنفر عباس چھینا کے نام سے جو ہے وہ چلنے والے مختلف جو پیجز ہیں سوشل میڈیا پر، اس پر بھی جو ہے وہ ان کی جانب سے الحمدللہ، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سرائکی میں ایک جب وہ صدیق اکبر خان نوانی نے بھی ایک جلسہ میں جو کہا تھا، جو ان کے حریف ہیں، کہ یہ جب کلخانی میں بھی جاتے تھے تو گھوگھو بجا کے جاتے تھے، وہ ہوٹر والی گاڑی کا ہوٹر بجا کے جاتے تھے، تو یہاں بکر میں بھی جو ہے چھینا گروپ کے منکیرا سے تعلق رکھنے والے جو رہنما ہیں، ان کی جانب سے سوشل میڈیا پر جو ہے آیا گھگو گھگو اس حوالے سے، اور انشاءاللہ وزیر جیل خانہ جات، اس سے پہلے آتا رہا کہ وزیر اللہ اسٹاک، یعنی مختلف جو ہے وہ پوسٹیں سامنے آتی رہیں۔ تاہم نوانی گروپ کے جو کارکنان ہیں اور جو رہنما ہیں، ان کی جانب سے یہی کہا جاتا رہا کہ غضنفر عباس چھینا صوبائی کابینہ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ اور آج جب کابینہ نے حلف اٹھایا، 18 رکنی کابینہ جو ہے 4 بجے انہوں نے حلف اٹھایا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف بھی موجود تھیں، اور ان کی جانب سے بعد میں یہ کہا گیا کہ جو ہے صوبائی کابینہ جو ہے اس میں اہل، انتہائی پڑھے لکھے اور جو قابل نوجوان ہیں، اور جو تجربہ کار جو سیاستدان ہیں، جو ممبران اسمبلی ہیں، ان کو پنجاب کابینہ میں جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے۔ اگر ہم بکر کی سیاسی صورتحال کی بات کریں، اور اگر چھینا گروپ جو ہے وزارت لینے میں کامیاب ہو جاتا تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سیاسی طور پر جو ہے عوامی خدمت محاذ کو ایک فائدہ ملتا، مگر نوانی گروپ کی کامیاب حکمت عملی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کے مطابق مسلم لیگ نون کی قیادت نے جو ہے وہ پہلا وعدہ جو ہے وہ پورا کر دیا ہے، جس کے مطابق صوبائی پارلیمانی لیڈر آئی پی پی جو ہیں غضنفر عباس چھینا، وہ پنجاب کابینہ کا حصہ بننے سے جو ہے وہ محروم رہ گئے ہیں۔ اور آخری مشاورت کی جو لسٹ بنی ہے ہمارے ذرائع کے مطابق، اس سے پہلے جو ہے غضنفر عباس چھینا کا تمام جو لسٹیں بنی ہیں اس پہ نام تھا۔ 3 روز قبل جو ہے وہ صدیق اکبر خان نوانی نے پنجاب اور مرکز کی سطح پر جو ملاقاتوں کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اس سلسلہ کے جو ثمرات ہیں وہ آج دیکھنے کو ملے ہیں کہ نوانی گروپ نے اس کے ثمرات اٹھائے ہیں۔ ابھی تک ہمارے ذرائع کے مطابق صدیق اکبر خان نوانی کی جو منکیرا PP91 کے حوالے سے جو ایک درخواست ہے، وہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو ہے وہ زیر سماعت ہے، اور ابھی تک اس کی کوئی ریجیکشن، جیسے PP90 والی احمد نواز خان نوانی کے خلاف عرفان اللہ خان نیازی کی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی گئی تھی، مگر یہ درخواست جو ہے وہ موجود ہے، اور ہمارے ذرائع کے مطابق اس وقت صدیق اکبر خان نوانی جو ہیں وہ اسلام آباد میں موجود ہیں۔ ممکن ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے اس درخواست کو بھی جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا جائے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس سماعت میں کیا ہوتا ہے۔ باہر میں صوبائی وزارت کی بات کر رہا تھا، تو صوبائی وزیر جب صوبائی کابینہ نے جو ہے وہ حلف اٹھا لیا، اس کے بعد جو ہے نوانی گروپ کے جو کارکنان ہیں ان کی طرف سے جو ہے وہ بھرپور پوسٹیں سامنے آ رہی ہیں، جبکہ دوسری طرف چھینا گروپ جو ہے اس پر ایک خاموشی سی چھا گئی ہے۔ تاہم کچھ جو اس کے رہنما ہیں چھینا گروپ کے، جب ان کے جزرائے ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ غضنفر عباس چھینا جو ہے وہ پہلے مرحلہ میں وزیر نہیں بنے، جو ہے مسلم لیگ نون کی اتحادی جماعت جو ہے آئی پی پی، وہ دوسرے مرحلہ میں جو ہے وہ صوبائی کابینہ کا حصہ ہوگی، اور اس سلسلے میں جو عبدالحلیم خان ہیں انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر نون لیگ کی قیادت کو ایک دن روز پہلے بھی جو ملاقاتیں ان کی ہوئی تھی صدارتی الیکشن کے حوالے سے، اس میں بھی ان کو جو ہے وہ انہوں نے یہ شکوہ کیا تھا کہ پنجاب میں آئی پی پی کے غضنفر عباس چھینا جو ہے ان کا ہم نے نام دیا، ان کو وزیر نہیں بنایا جا رہا۔ اس میں اسحاق ڈار کی جانب سے ذرائع کے مطابق یہ کہا گیا تھا کہ وہ مسلم لیگ نون کی قیادت سے بات کریں گے، لیکن اگر دیکھا جائے تو نوانی گروپ جو ہے اس وقت پہلی کامیابی جو ہے وہ سمیٹنے میں کامیاب ہوا ہے، اور ان کا جو دعویٰ ہے وہ سچ ثابت ہوا ہے، اور غضنفر عباس چھینا جو ہے وہ وزارت کے دور سے جو ہے وہ آؤٹ ہو گئے ہیں۔ اب PP93 کا ضمنی الیکشن جو ہے اس میں اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں ڈھانڈلہ خاندان جو ہے اس میں اختلافات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔
ضیاء اللہ خان ڈھانڈلہ جو سابقہ امیدوار بھی تھے اور جو 4800 سے کے لگ بھگ جو ووٹ تھے ان سے جو ہے وہ شکست کھائی تھی انہوں نے آمنت شہانی سے جو اس حلقہ سے ان کی جانب سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے جو ہے وہ خاندان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں. تاہم ڈھانڈلہ خاندان جو ہے اور گجنفر بادشینہ جو ہے ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلہ جو ہے ان کا اصرار ہے کہ وہ آزاد حیثیت میں الیکشن میں حصہ لیں اور پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ وہ نہ لیں کیونکہ اس سے ٹکٹ لینے کے بعد جو ہے وہ مسلم لیگ کی قیادت اور جو ضلعی انتظامیہ ہوگی وہ ان کے لیے جو ہے وہ مسائل پیدا کر سکتی ہے. اس لیے وہ آزاد حیثیت میں حصہ لیں. لیکن ضیاء اللہ خان ڈھانڈلہ کا موقف یہ ہے اور وہ نہیں سمجھتے کہ اس وقت بھی مسلم لیگ ان کی حکومت جو ہے وہ انہیں سپورٹ کرے گی, لہٰذا وہ پاکستان تحریک انصاف کا آپشن جو ہے ان کے لیے بہترین ہے. اس سلسلہ میں جو ہے ہمارے ذرائع کے مطابق ڈھانڈلہ خاندان کی ضیاء اللہ خان ڈھانڈلہ کی خصوصاً عمران خان کے کزن رفیق احمد خان نیازی اور ممبر قومی اسمبلی ثناء اللہ خان مستی خیال سے بھی جو ہے وہ مشاورت ہوئی ہے. ان کی جانب سے بھی جو ہے ان سے وقت مانگا گیا کہ وہ اس حوالے سے جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی تک وہ پیغام پہنچائیں گے. اس کے بعد جو ہے چونکہ ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلہ نے عدم اعتماد کے دوران جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا تھا اور وہ اپوزیشن کے ساتھ جو ہے یا ایک جو گروپ 20 رکنی بنا تھا اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے تھے, سندھ ہاؤس جا بیٹھے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان جو ہے وہ خاصے ناراض نظر آتے ہیں ڈھانڈلہ گروپ سے, اور ابھی تک جو ہے وہ انہوں نے اپنے بات یہ ان کے دماغ میں ہے کہ ڈھانڈلہ خاندان نے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ اچھا نہیں کیا تھا, سیاسی طور پر انہوں نے دھوکہ دیا تھا. اس لیے جو ہے ڈھانڈلہ خاندان کسی بھی فرد کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ٹکٹ جاری نہیں کرے گی. لیکن مستی خیل اور رفیق احمد خان نیازی اگر اس میں انوالو ہو گئے اور وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو لگتا ہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ مان جائیں گے. اور اگر ضیاء اللہ خان ڈھانڈلہ یہاں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر آئے تو ظاہری بات ہے وہ نوانی گروپ کے لیے بھی ٹف ٹائم جو ہے وہ دے سکتے ہیں نوانی گروپ کو. یہاں نوانی گروپ کی جانب سے ایک سرپرائز 9 مارچ کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے اس گروپ کو دینے جا رہے ہیں مخالف کو. چوہے نصر اللہ جو یہاں سے آزاد امیدوار تھے وہ نوانی گروپ کے حق میں 9 مارچ کو جو ہے وہ ایک جلسہ میں باقاعدہ واپسی کا اعلان کر رہے ہیں, اور وہ جو جہاں سے گئے تھے وہیں واپس آ رہے ہیں کیونکہ ان کی یہاں بھرپور کمپین اور بڑے دعوے کیے گئے تھے, لیکن جو تمام جو دعوے ہیں وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئے تھے. اور چوہے نصر اللہ بمشکل یہاں جو ہے وہ 10,000 کے لگ بھگ جو ہے وہ ووٹ حاصل کر سکے ہیں. ان سے تو ڈبل ووٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار سردار سکندر احمد خان جو ہیں وہ لے گئے ہیں, اور وہ تو تیسرے اور چوتھے نمبر پر جو تھے وہ اس حلقہ میں تھے. اس کے بعد جو ہے وہ نصر اللہ کے جو قریبی ذرائع ہیں ان کی جانب سے ان کو یہی کہا گیا کہ آپ دوبارہ نوانی گروپ کا ہی حصہ بن جائیں, کیونکہ وہ ہمیشہ نوانی گروپ کی بدولت ہی جو ان کی یونین ہے 60-61 ML وہ اس میں بطور چیئرمین جو ہے وہ نوانی گروپ کی بدولت ہی بنتے آئے ہیں. مگر اس مرتبہ جو ہے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہو جائیں گے, لیکن وہ ان کا دعویٰ ریت کی دیوار ثابت ہوا ہے. اب آنے والا جو وقت ہے اس وقت بلا شبہ جو ہے وہ نوانی گروپ کا جو راج ہے وہ ضلع پر قائم ہے. مسلم لیگ نون کی حکومت کی جانب سے جو ہے وہ نوانی گروپ کو مکمل سپورٹ کی جا رہی ہے اور انتظامی حوالے سے بھی سپورٹ کی جا رہی ہے. سلمان کیرا میں اب جو ہے وہ نوانی گروپ اور چینا گروپ کے درمیان جو ہے وہ بیوروکریسی کی تعیناتی کے دوران بھی جو ہے وہ لاہور کے محاذ پر جو ہے وہ ایک جنگ چھڑے گی, کیونکہ چینا گروپ کی پوری کوشش ہوگی کہ تحصیل منکیرا جی کی جو اسسٹنٹ کمشنر یا اس کے علاوہ جو بھی ڈی ایس پی یا جو بھی ہیں پولیس افسران یا جو ان کی تعیناتی جو ہے وہ ان کی مشاورت سے کی جائے. مگر نوانی گروپ جس کو مسلم لیگ نون نے فری ہینڈ دے دیا اور پورے ضلع کا جو تمام فیصلوں کا جو ہے اختیار نوانی گروپ کے پاس ہے, تو لگتا یہی ہے کہ یہاں بھی نوانی گروپ کامیاب ہو جائے گا. اگر غضنفر بادشینہ کو یہاں وزارت مل جاتی تو پھر عوامی خدمت محاذ جو ہے اس کو ایک سپورٹ مل جانی تھی, مگر اب وہ سپورٹ غضنفر بادشینہ کو وزارت نہ ملنے کے بعد وہ سپورٹ جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ محروم رہ گئے ہیں اس سپورٹ سے, اور وہ ان کے لیے ابھی جو مشکل وقت ہے وہ ابھی ان کو اور کاٹنا پڑے گا. ہاں تاہم دوسرے مرحلہ میں دیکھتے ہیں کہ جو اب دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پہلے مرحلہ میں نہیں دوسرے مرحلہ میں جو ہے وہ کابینہ کا حصہ بنیں گے, اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی حصہ بنے گی جس کی جانب سے جو ہے وزارت لینے سے انکار کر دیا گیا تھا. مگر مسلم لیگ کاف کے جو ہیں چودھری شافی حسین وہ وزیر صنعت اور تجارت پنجاب جو ہیں وہ بن گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ نوانی گروپ جو ہے وہ دوسرے مرحلہ میں بھی کیا وہ غضنفر بادشینہ کو وزارت جو ہے اس سے روکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو پورے ضلع میں جو ہے اس وقت نوانی گروپ کا ہی ہولڈ ہونا ہے, اور انتظامی اور بیوروکریسی کے حوالے سے جو ہے وہ نوانی گروپ جو ہے وہ اپنے ہر ممکن جو ہے وہ اقدامات برے کر لائے گا اور اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کی جو ہے وہ پہلے کی طرح جو ہے وہ خدمت کرے گا.
اب موجودہ سیاسی صورتحال میں اس وقت تک جو نوانی گروپ ہے اس کو جو ہے پنجاب اور مرکز کے لیول پر جو ہے دونوں محاذوں پر جو ہے وہ برتری حاصل ہے، اور عوامی خدمت نواز جس نے 10 سال طویل اقتدار کی ہے وہ اس وقت سیاسی طور پر مشکلات کا شکار ہے۔ تاہم پی پی 93 کا جو ضمنی الیکشن ہے وہ بھی دونوں گروپوں کی جو ہے وہ سیاسی پوزیشن کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اس کا رزلٹ جو ہے وہ بھی انتہائی اہم ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔